انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوگا جس دن اللہ سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا، اور جس میدان میں اللہ اکٹھا کرے گا اس میدان کو میدان محشر کہتے ہیں۔ اور اس وقت حالات بڑے دگرگوں ہوں گے، حالات بڑے نازک ہوں گے، حالات اتنے نازک ہوں گے جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ یعنی انسان نے اپنی زندگی کے اندر جو جو کام کیے ہوں گے ہر کام کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک انسان اگر اپنے ناخن سے کسی کی دیوار کی مٹی کھرچے گا تو اس کے ناخن میں جو دیوار کی مٹی آئی ہوگی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ اس سے حساب لے گا، اللہ اس سے سوال فرمائے گا۔ ایک مقام پر قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ غرض کے میدان محشر اللہ اکبر لرزہ دینے والی جگہ ہے، اللہ اکبر، وہاں کا حال یہ ہوگا اللہ اللہ کہ رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے، دوستیاں ٹوٹ جائے گی، رشتے باطل ہو جائیں گے، حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ میدان محشر کے متعلق روایتوں میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا، اللہ اکبر، سارے انسان میدان محشر میں بغیر لباس کے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سارے انسان وہاں ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، یا رسول اللہ تو کیا لوگوں کو حیا نہیں آئے گی ایک دوسرے سے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں پر گھبراہٹ اور وحشت کا عالم یہ ہوگا، لوگ اتنے گھبرائے ہوئے اور وحشت زدہ ہوں گے کہ انسان کو اس دن اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، انسان اپنے اوپر نظر نہیں ڈالے گا تو دوسرے پر نظر ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، وحشت کا عالم یہ ہے۔ اللہ اللہ، آئیے تھوڑی دیر ذرا میدان محشر کا تذکرہ سنیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی کی زبان پیاس کی وجہ سے سینے پر لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی چلائے گا لیکن اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، کسی کی آنکھیں جرم کی وجہ سے بہہ رہی ہوگی، پانی بن کر کے آنکھیں بہہ رہی ہوگی، کسی کے بدن کا حال یہ ہوگا کہ گرمی محشر سے، تپش محشر سے لوگوں کے بدن جھلس رہے ہوں گے، لوگوں کے بدن کے اندر اللہ اکبر جھلسا دینے والی گرمی انہیں تپا رہی ہوگی، انہیں بے چین اور بے قرار کر رہی ہوگی، لیکن اللہ اکبر حالت یہ ہوگی، کیفیت یہ ہوگی، معاملات یہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، غیب دا نبی، سچے نبی، صادق و مصدوق نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اتنے قریب سے سورج چمکے گا۔ آج سورج جو ہے اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ اکبر، اگر اللہ اس دن کوئی عذاب نہ بھی دے، اگر اللہ اس دن کوئی عذاب نہ بھی دے، صرف سورج کی حرارت کتنی ہوگی؟ سورج آگ اگل رہا ہوگا، سورج آگ اگل رہا ہوگا، زمین شعلے برسا رہی ہوگی، اللہ اکبر، زمین سے گویا کہ شعلے نکل رہے ہوں گے، یا یوں کہہ لے زمین شعلے اگل رہی ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اللہ اکبر، ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، بیٹا اپنی ماں کو نہ پہچانے گا، دوستوں سے دوستیاں ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جتنے
جتنے تمہارے گہرے اور پکے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، جنہوں نے سنی ہے وہ یاد کر انہیں وہ تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنی ایک مرتبہ ان کے کانوں میں یہ حدیث پڑ جائے۔ یہاں تک فرمایا گیا ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو ماں کو بیٹا نیکی نہیں دے گا یہ کہہ کر کہ تو کون ہے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ یہاں تک کہا گیا کہ بیٹا اپنی ماں سے نیکی مانگے گا یہ کہہ کر کہ ماں میں وہی تو تیرا بیٹا ہوں جس کو 9 مہینے تو نے پیٹ میں رکھا، جس کو 2 سال تک تو نے دودھ پلایا، تیری ممتا کی قسمیں اٹھائی جاتی تھی، دنیا کے اندر لوگ قسمیں اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ماں مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو کہنے والوں نے کہا اس دن ماں کہے گی تو کون ہے میں تجھے نہیں جانتی، آج تو مجھے اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میدان محشر کو لوگ بھول چکے ہیں۔ دنیا کی رنگ ریلیاں، دنیا کی موج مستیاں، دنیا کا مال، دنیا کی اللہ اکبر کھانا پینا، دنیا کے لباس، دنیا کے مکانات، اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے آیا، ایسا لگتا ہے جیسے انسان اس دنیا میں اب یہاں سے کبھی اس کو جانا نہیں ہے۔ کتنا فریب کھا رہا ہے انسان، انسان کتنا فریب خوردہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو دفن کر چکا، اپنے ہاتھ سے اپنے دادا کو دفن کر چکا، اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو دفن کر چکا، اپنے ہاتھ سے اپنے محلے کے مالداروں کو غریبوں کو دفن کر چکا، اپنے ہاتھ سے نرم نرم گدے پہ سونے والے لوگوں کو دفن کر چکا، اپنے ہاتھ سے فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والوں کو دفن کر چکا۔ اتنی میتیں دفن کرنے کے بعد بھی انسان عبرت حاصل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا تصور تو کرو، اس دنیا 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 دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، میں، میرے بچے، میری بیوی، یاد رکھو انسان سب میں لگا ہے۔ آخرت بھول چکا، میدان محشر بھول چکا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس میدان محشر کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو دوسرے مرحلے کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن توجہ فرمائیں، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن آج کل لوگ بڑے نڈر بھی ہو گئے، بڑے بے باک بھی ہو گئے، کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ پاک کریم ہے، وہ بخش دے گا۔ میں کہتا ہوں یقیناً بے شک وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی محشر میں جس جلال اور غضب کا اظہار فرمائے گا تو انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے سے ڈریں گے۔ ہمارے آقا سید العالمین کے سوا وہاں کوئی کلام نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میدان محشر وہ دن ہوگا، یوم یقوم الروح، اس دن، یوم یقوم الروح، اس دن یقوم الروح، اس دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے، اس دن جبریل بھی کھڑے ہوں گے، صفا لا یتکلمون، اور جبریل کے ساتھ سارے فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، جبریل اور فرشتے بھی، سید الملائکہ جبریل امین اور فرشتے بھی سب اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، لا یتکلمون، اور ان میں کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، کسی میں بولنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتاؤ، معصوموں کا یہ حال،
मासूमीन का ये हाल, जिन्होंने एक लम्हा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारी, वो अल्लाह की हैबत से कांप रहे होंगे, लरज रहे होंगे। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, मगर वो जिसको रहमान की तरफ से इजाजत मिलेगी और जिसको इजाजत मिलेगी वो एक हस्ती है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो कलाम करेंगे और उनका कलाम सुना भी जाएगा। लेकिन आज जो आपसे गुफ्तगू करना है वो ये कि क़यामत का दिन कैसा दिन होगा। उस दिन के बारे में हदीस में आया है, इंसान के सर और सूरज के दरमियान एक हाथ का फासला, बाज लोगों ने कहा सवा नेज़े का फासला, लेकिन बस बात इतनी है, सवा नेज़ा कह ले, एक हाथ कह ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब वहाँ कौन नापने तोलने जाएगा। इससे बताना ये मकसूद है कि इंसान के सर के बहुत करीब सूरज होगा और उस सूरज की तपिश और हरारत की वजह से लोगों के भेजे खोल रहे होंगे, लोगों के भेजे खोल खोल करके उनके पैरों पर गिर रहे होंगे। कोई साया नहीं, कोई छत नहीं, कोई दरख्त नहीं, किसी का कोई साया नहीं, बस उस दिन एक साया होगा, बस एक साया। उस साये को अलग अलग नाम दिया गया है रिवायतों के अंदर। किसी ने कहा वो अल्लाह की रहमत का साया होगा, किसी ने कहा वो अल्लाह के अर्श का साया होगा, लेकिन साया एक ही होगा। अब चाहे रहमत खुदा का साया कह लें, चाहे उसको अर्श का साया कह लें। अब हदीस पाक में आता है, एक तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा और उस साये के नीचे अल्लाह अकबर, यानी क़यामत में किसी को साया नहीं मिलेगा। लेकिन एक हदीस में जो मुस्लिम शरीफ की है कि उसमें 7 खुश नसीब होंगे, एक दूसरी हदीस है उसमें 3 खुश नसीबों का जिक्र है, एक और हदीस है। इस तरीके से अलग अलग हदीसें हैं। अगर उसको जमा कर लिया जाए तो तकरीबन 90 तक की तादाद उसके अंदर पहुंचती है कि कितने खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह अर्श का साया देगा। तो किसी में 7 है, किसी में 3 है, सब की मजमुई तादाद अगर ज़ईफ हदीसों को भी शामिल कर लें तो 90 तक उसकी तादाद पहुंचती है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा इब्न हजर मक्की और इस तरीके से मुहद्दिसीन ने जो हदीसें रिवायत की है। अब आइए थोड़ी देर, अब मैं आपके सामने, चूंकि आप सुन चुके कि अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन सूरज की तपिश, सूरज की हरारत, सूरज की गर्मी क्या होगी। अब हर आदमी सोचता होगा कि मैं उससे बचूं कैसे, उससे मेरी हिफाजत कैसे हो, उससे मैं महफूज कैसे रहूं। यकीनन आप सोचते होंगे और आपको और हमको सोचना भी चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनते हैं या हमें ये पता चल जाता है कि इस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, हम उसमें शक नहीं करते, हम उसमें तरद्दुद नहीं करते, हम उसमें डाउट नहीं करते। वल्लाह हमें अपनी माँ की औलाद होने पर, हमें अपनी माँ की औलाद होने पर जितना यकीन है उससे ज्यादा यकीन हमें अल्लाह व रसूल की बातों पर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं माँ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि माँ का की औलाद होने का यकीन हर एक को होता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बाप में तो खयानत हो सकती है लेकिन माँ में खयानत नहीं हो सकती। और हमें अल्लाह अकबर माँ का की औलाद होने पर जितना यकीन है उससे ज्यादा यकीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों पर है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। खुदा की कायनात में सारे सच्चों में जो सबसे बड़ा सच्चा हुआ है वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, जिनके दुश्मनों ने भी उनके सच्चा होने की गवाही दी। अल्लाह अकबर। अब आप अगर सुनते हैं और अपने आप से प्यार है, अगर अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो आपने रसूलुल्लाह का फरमान सुना, आकाए करीम का फरमान सुना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह अकबर इतना सूरज करीब होगा, जमीन आग उगलेगी और सूरज जो वो शोले बरसा रहा होगा। ऐसे
میں بدن جھلسے گا، آنکھیں بہے گی، بھیجا بہے گا، سر کھولنے لگے گا، انسان کا حال اتنا برا ہوگا کہ کوئی گھٹنوں تک پسینوں میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی گردن تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دن چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، 6 گھنٹے کا دن نہیں، 12 گھنٹے کا دن نہیں، 16 گھنٹے کا دن نہیں، 18 گھنٹے کا دن نہیں۔ فرمایا گیا میدان محشر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب اس دن ہمیں بچنا کیسے ہے؟ کس طرح بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ دیکھو دنیا میں کوئی ایگزامینر ایسا نہیں ہوا، یا دنیا میں کوئی استاد اور ٹیچر ایسا نہیں ہوا جو حتمی طور پر بتائے کہ یہی امتحان میں پوچھا جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو ٹیچر پڑھاتے تھے تو کہتے تھے بہت ممکن ہے کہ یہ پوچھا جائے، اس کو یاد رکھنا۔ بعض ٹیچر کہتے تھے 99% پوچھا جاتا ہے، پچھلے سال تک پوچھا گیا تھا پوچھے، لیکن جب لے کر کے پرچہ ہاتھ میں آئے تو پتا چلا کہ جس کو بہت یاد کیا تھا وہ آیا ہی نہیں، یہی ہے۔ لیکن دنیا کے ٹیچر الگ ہے اور معلم کائنات الگ ہے۔ اتنا بڑا ٹیچر، اتنا بڑا معلم خدا کی کائنات میں کوئی، اس کی مخلوق میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اس معلم کی شان یہ ہے، توجہ کرنا، اس معلم کی شان یہ ہے کہ ہر معلم بننے والا پہلے متعلم بنتا ہے پھر معلم بنتا ہے۔ ہر معلم بننے والا، ہر استاد، جیسے یہ میرے استاد ہیں، میرے استاد بنے، لیکن یہ استاد بننے سے پہلے کسی کے شاگرد بنے۔ ٹھیک، میرا کوئی شاگرد ہو، شاید تو ہے بھی کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی ہو، حالانکہ شاگرد اس کو کہتے ہیں جس نے ایک بات بھی سیکھ لی تو وہ شاگرد ہو گیا، جس نے سکھا دی وہ استاد ہو گیا۔ مولا کائنات فرماتے تھے جس نے تجھے ایک بات بھی سکھائی تو اس کا غلام ہے اور وہ تیرا آقا ہے۔ لیکن بہرحال میں کبھی اس اعتبار سے لوگوں کو نہیں گنتا کہ کوئی میرا شاگرد ہے، کہ اس لیے کہ میں تو لوگوں سے سیکھ رہا ہوں ابھی تک، میں کیا کسی کو کچھ سکھا سکوں گا۔ لیکن بہرحال ایک ایگزامپل کے طور پر بات کہی جاتی ہے، میں نے اپنے استاد سے سیکھا، تو جب میں ان کا شاگرد تھا سیکھ رہا تھا، پھر اس کے بعد میں اگر استاد بن گیا تو مجھ سے کوئی سیکھ رہا ہے، پھر وہ میرا شاگرد، جب اب کبھی وہ استاد بنے گا۔ لیکن ایک نہ ایک دن استاد کبھی شاگرد رہا ہوگا، جو بغیر شاگرد بنے کوئی استاد نہیں بنتا۔ لیکن کائنات میں ایک ذات ایسی ہے محمد الرسول اللہ کی کہ وہ کسی کے پاس پڑھنے گئے ہی نہیں، وہ کسی کے شاگرد ہوئے ہی نہیں، اور وہ دنیا میں جب سے آئے تب سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہیں سیکھا نہیں، کسی انسان سے پڑھا ہی نہیں، بلکہ ماں کی گود میں بھی سکھایا، بلکہ ماں کی گود سے پہلے بھی سکھایا۔ کہا کیسے سکھایا؟ جیسی دنیا میں آئے سجدہ کیا، جیسے دنیا میں سجدہ کی۔ حلیمہ کا دودھ پیا تو بھی سکھایا، سیدھے پستان سے پیا، الٹے پستان سے منہ ہٹا لیا، حلیمہ کا بیٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ دیکھا، گود میں بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ عنوان الگ ہے، لیکن یہاں سے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے کسی نبی سے نہیں سیکھا، اس نے کسی نبی سے نہیں سیکھا، اس نے کسی اپنے جیسے انسان سے نہیں سیکھا۔ اگر اس نے سیکھا ہے تو کس سے سیکھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے سکھایا۔